السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے کہ ایوولوشن کے لیے زبردست ثبوت موجود ہیں؟ دیر از اوور ویلمنگ ایویڈنس فار ایوولوشن۔ ڈارون کے پاس اتنے ثبوت کہاں سے آئے کہ جس بھی آرگینزم کے گروپ میں آپ دیکھیں، جس فیلڈ کو بھی اسٹڈی کریں، آپ کو وہاں سے ثبوت ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مارفالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو مارفولوجیکل سملیرٹیز نظر آتی ہیں، ایمبریولوجی میں سے آپ کو سملیرٹیز نظر آتی ہیں، اناٹمی میں سے، حتیٰ کہ ڈی این اے کے سیکوینسز میں آپ کو سملیرٹیز نظر آتی ہیں۔ تو اگر ان ساری سملیرٹیز کو ایک اصطلاح میں فٹ کر دیں جس کو ہومولوجی کہتے ہیں، تو پھر واقعی یوں لگتا ہے کہ ایوولوشن کے لیے بہت زبردست ثبوت موجود ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی اتنی سمپل ہے؟ کیا اتنے سارے ثبوت موجود ہیں لیکن یہ ایوولوشن کے میکینزم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دنیا میں آلریڈی دو طرح کے ویوز ہیں جانداروں کی دنیا میں موجودگی کے بارے میں۔ ایک ایوولوشن کا ہے، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک تخلیق کا ہے۔ تخلیقیت والے اس کو ایک ڈیزائن کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کامن ڈیزائن ہے۔ ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ نہیں، کامن اینسسٹر ہے۔ اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں لے جاتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈارون نے کس طرح ایوولوشن میں ہومولوجی کی اصطلاح کو فٹ کر کے بہت سارے ثبوتوں کا ایک خزانہ ایوولوشن کے نام کر دیا۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں جب ہم پودوں اور جانوروں یا مختلف جانداروں کے گروہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں سملیرٹیز نظر آتی ہے۔ آپ کو ایک سادہ اگزامپل بتاؤں، اپنے جسم کے اوپر بالوں کو دیکھیں، اسی طرح کے بال آپ کو بھینس، گائے، بکری اور بندر کے جسموں پر بھی نظر آئیں گے۔ یہ ہومولوجی کی ایک مثال ہے۔ آپ پودوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کو پودوں میں بھی مماثل پھول اور پھل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آڑو، خوبانی، آلو بخارا اور چیری، یہ ایک ایک گروپ کے 4 پودے ہیں۔ ان کے فروٹ کو آپ اگر توڑ کر دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر ایک ہارڈ سیڈ ملے گا اور اوپر وہ فلیشی پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو ایک جیسا فروٹ، یہ اس گروپ کے لیے ایک ہومولوجی کی مثال ہے۔ ایک اور مثال بتاؤں، یہ جو مٹر کی فیملی ہے، اس میں پھول بھی یکساں ہوتے ہیں لیکن پھول ان کے تھوڑے کمپلیکیٹڈ سٹرکچر ہیں۔ ان کے پھل کو دیکھیں، مٹر کو آپ توڑتے ہیں، دو حصوں میں وہ پھل تقسیم ہو جاتا ہے اور جس کے اندر 7 یا 8 دانے یا کچھ کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کا پھل آپ کو مونگ پھلی میں ملتا ہے، آپ کو دالوں میں ملتا ہے، آپ کو لوبیا میں ملتا ہے، آپ کو چنے میں ملتا ہے، اور بہت سارے اس کے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اسپیشیز ہیں جن کے پھل اس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ اس فیملی کے لیے ایک ہومولوجی ہے۔ جاندار نہ صرف اپنی ظاہری شکل میں بلکہ اندرونی طور پر بھی بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آنکھوں کو دیکھیں، دل کے سٹرکچر کو دیکھیں، ہڈیوں کو دیکھیں، سرکولیٹری سسٹم کو دیکھیں، آپ کو اس طرح کے سسٹمز مختلف جانداروں میں ایک جیسے ملیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ ان مثالوں سے آپ کو ہومولوجی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہومولوجی کو دنیا 2 مختلف آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کامن ڈیزائن ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کامن اینسسٹری ہے۔ یہ تقسیم کب اور کیسے پیدا ہوا، اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن کب واقع ہوا۔ قدیم یونان میں فلسفیوں کا ایک بہت اعلیٰ دور گزرا ہے اور اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں۔ مثال کے طور پر ارسطو، ان لوگوں نے بھی ہومولوجی کا مشاہدہ کیا۔ 1555 میں پائر بیلون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا The Book of Birds۔ اس کتاب میں انہوں نے پرندوں کے ڈھانچے کا انسانوں کے ڈھانچے کے ساتھ موازنہ کیا اور اس کو کافی ساری سملیرٹیز نظر آ گئیں۔ اس سملیرٹی کو دیکھ کر پائر بیلون نے یہ آخذ کیا کہ یہ وجود کے عظیم سلسلے کا حصہ ہے۔ یورپ کی تاریخ کو جنرلی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا اینٹیکویٹی، دوسرا میڈیول اور تیسرا ماڈرن۔ تو یہ میڈیول دور تھا جس میں تمام تخلیق کو ایک گریٹ چین آف بینگ میں رکھا گیا، مطلب وجود کا ایک عظیم سلسلہ۔ اس کو دی لیڈر آف بینگ بھی کہتے ہیں، اور یہ فلسفہ افلاطون اور ارسطو کے فلسفے سے ماخوذ ہے۔
اور بعد میں اس فلسفی کی ترقی نیو پلیٹونزم میں ہوئی۔ وجود کا عظیم سلسلہ خدا سے شروع ہوتا ہے اور فرشتوں، انسانوں، جانوروں اور پودوں کے ذریعے معدنیات تک پہنچتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ایک فرانسیسی زوالوجسٹ تھا جس کا نام تھا سینٹ ہلیئر، اور اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی، دا تھیوری آف ہومولاگز۔ ایڈوانس جانوروں کے 5 بڑے گروہ ہیں: فش، ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور میملز۔ سینٹ ہلیئر نے فش، ریپٹائلز، برڈز اور میملز کے ممبرز کے اسکیلیٹنز کو اسٹڈی کیا اور ان اسکیلیٹنز میں اس کو بہت حد تک سملیرٹیز نظر آئیں۔ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسدان پہلے بھی یہ ہومولوجی کو اسٹڈی کر رہے تھے، کامن انسیسٹری کا یا عام نزول کا۔ اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ اس وقت تک موجود نہیں تھا۔ اس قسم کے مطالعوں میں ایمبریولوجسٹ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ کارل وان بیر نامی ایک ایمبریولوجسٹ تھا جو اپنے قوانین کے لیے بھی مشہور ہے، جسے بیر کے قوانین کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانور اپنی نشوونما ایک طرح کے ایمبریو کے طور پر شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فیملی کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے اندر سملیرٹیز زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو آرڈرز، جو آرڈر میں ڈفرینٹ ممبرز موجود ہوتے ہیں، کیونکہ آرڈر فیملی سے اوپر کی کیٹیگری ہے۔ سر رچرڈ اوون ایک اناٹومسٹ تھے۔ یہاں پر ان کا کام سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے جانوروں کے لمز اور فنز جس سے مچھلیاں تیرتی ہیں اور لمز جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اس قسم کے سٹرکچرز کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اس مطالعے سے انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ہی جیسے سٹرکچرز ہیں لیکن ان کے فنکشنز مختلف ہیں۔ سر رچرڈ اوون نے اس سملیرٹی کو ہومولوجی کے طور پر ڈیفائن کیا اور ساتھ میں ایک اپوزٹ ٹرم بھی ڈیفائن کیا، اس کو کہتے ہیں انالوجی۔ اب انالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے فنکشنز ہوں لیکن ان کے پرفارم کرنے والے جو سٹرکچرز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر پرندے، چمگادڑ اور انسیکٹس، یہ تینوں ہوا میں اڑتے ہیں لیکن جن سٹرکچرز کو یہ یوز کرتے ہیں اڑان کے لیے وہ ایک دوسرے سے مارفولاجیکلی اور اناٹومیکلی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چارلس ڈارون نے 1859 میں ارتقائی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے جو 14 چیپٹرز میں مختلف باتیں کی ان کی ایک سمری آلریڈی میں بتا چکا ہوں، جس میں وہ آرٹیفیشل سلیکشن کی بات کرتے ہیں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں اور کامن ڈیسنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تمام آرگینزمز کو ہم ایک ہی ٹری کے اندر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، دا ٹری آف لائف۔ تو ایک ہی برانچ کے آرگینزمز کا سورس بھی ایک ہوتا ہے، مطلب ان کا انسیسٹر بھی ایک ہوتا ہے، اور اسی طرح تمام آرگینزمز کے انسیسٹر ایک ہی ہیں، اور ماڈرن دور میں اس کو لاسٹ یونیورسل کامن انسیسٹر کہتے ہیں۔ ڈارون کا خیال تھا کہ ہومولوجی آف آرگینزمز وہ ان کی کامن انسیسٹری کی وجہ سے ہے۔ تو جو کریکٹرز آرگینزمز کے انسیسٹرز میں پائے جاتے ہیں وہ انسیسٹر سے اس کی نسلوں میں تھوڑے تھوڑے ماڈیفائی ہو کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ تھوڑی تھوڑی ماڈیفیکیشن کے ساتھ ہمیں سملر نظر آتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، سائنسدان کہتے ہیں کہ مشترکہ نسب یا کامن ڈیسینٹ کی وجہ سے سٹرکچرز ہومولاگس ہیں، اور مشترکہ نسب سچ ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے سٹرکچرز ہومولاگس نظر آتے ہیں۔ کیا یہ سرکولر ریزننگ تو نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ڈارون کے نظریے کے ساتھ ہومولوجی کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی۔ اب ہومولوجی کی ڈیفینیشن ہمیں ڈیفرنٹ ڈکشنریز میں اور ٹیکسٹ بکس میں کچھ یوں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہومولوجی از سملیرٹی آف دا اسٹرکچر، فزیولوجی اور ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ اسپیشیز آف آرگینزمز بیسڈ آن دیئر ڈسینٹ فرام اے کامن ایوولوشنری انسیسٹر۔ مانے یا نہ مانے لیکن یہ ڈارون کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس سے ان کو ثبوتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا، لیکن اس خزانے کی چابیاں کیا ایسی ہیں جس سے یہ خزانہ کھل بھی سکے؟ کیا وہ چابیاں کام کرتی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ بات کہ ایوولوشن کے لیے بہت زبردست ثبوت موجود ہیں، دیئر از اوور ویلمنگ ایویڈنس فار ایوولوشن، اس کے پیچھے کہانی یہ والی ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔